نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ کی بات کی تھی، یعنی کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کی بات کی تھی۔ آج کے پروگرام میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے جن پہلو پر بات کرنے والے ہیں وہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایفائے عہد، شجاعت و بہادری۔ تو آئیے پہلے حیا کے ٹاپک سے بات شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں آپ سب کو بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب آیت 21 میں، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ کی یاد کرتا ہے۔ یعنی ہر پہلو میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھنا ہے۔ آج ہم شرم و حیا سے بات شروع کریں گے، اس کے لیے بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو فالو کرنا ہے۔ شرم و حیا انسان کا ایک فطری وصف ہے، اس وصف سے اس کی بہت سی اخلاقی خوبیوں کی پرورش ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث ہوئے تھے وہ معاشرہ ایک ایسا معاشرہ تھا کہ اس میں شرم و حیا کا کوئی لحاظ نہ تھا۔ لوگ رفع حاجت کے لیے باہر میدانوں میں جاتے تھے اور دوسرے سے پردے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سخت ناپسند کیا اور اس بات کی سخت ممانعت کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی باتوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حیا اخلاقی صفتوں میں سے ایک صفت ہے اور فرمایا حیا سے صرف نیکی اور بھلائی ہی آتی ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ حیا ایک ایسا اخلاقی وصف ہے کہ اس کی بدولت انسان کی عفت و پاک بازی محفوظ رہتی ہے۔ حیا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے پہلے انبیاء کی جو باتیں پائی ہیں تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب اگر تم میں شرم حیا نہیں تو تم جو چاہو کرو۔ شیطان کا سب سے پہلا حملہ جو انسان پر ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اس سے حیا کو چھین لیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا پر نہایت زیادہ زور دیا ہے۔ ہر دین کا ایک خاص خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ ایک اور حدیث، حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ عریانی اور بے حیائی کی باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی طور پر نفرت اور کراہت تھی، چنانچہ رفع حاجت اور غسل کے جاہلی طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت نفرت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں نہایت ناپسندیدہ الفاظ کہے ہیں۔ حمام میں نہانے کی عجمی طریقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، تم جب عجم فتح کرو گے تو وہاں حمام ملیں گے، ان میں جانا تو چادر کے ساتھ ستر کو ڈھک کر جانا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمام میں غسل کرنے سے منع کر دیا تھا۔ بعض موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی وجہ سے لوگوں کا لحاظ کرتے اور کچھ نہ کہتے تھے۔ اسی طرح کا ایک موقع وہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ولیمے کی دعوت کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کھانے پر بلایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آثار آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اپنی فطری حیا کی وجہ سے اظہار نہیں کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا لحاظ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں اس بات کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بتا دیا۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو، کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب بلایا جائے تب ہی جایا کرو، اور جب کھانا کھا چکو تو نکل کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے، وہ تمہارا لحاظ کر جاتے ہیں۔ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو۔ یہ تو سورۃ الاحزاب کی آیات تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اللہ کے لیے کسی معاہدے پر بیعت کی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے تو ہاتھ ملایا، مگر کسی عورت سے کبھی ہاتھ نہیں ملایا، کبھی ہاتھ ملا کر بیعت نہیں کی۔
یہ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور وصف یعنی کہ صدق پر بات کریں گے، لیکن صدق پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ صدق ہے کیا چیز۔ صدق یعنی سچائی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین صفت ہے، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایک بات بھی غلط ثابت ہو جاتی تو پورا دین مشکوک ہو کر رہ جاتا۔ اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ دل اور زبان ایک جیسی بات کریں، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو کہے وہی کرے، یہ نہیں کہ کہا کچھ اور کیا کچھ۔ اس طرح کا انسان جو کہے کچھ اور کرے کچھ سچا نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں یہ بات شامل تھی کہ وہ جو کہتے تھے تو پھر عملاً کر کے بھی دکھاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں ہم میں سے یا آپ میں سے کوئی بھی اس بات کی غلطی نہیں نکال سکتا۔ ان کے اسی وصف کی وجہ سے ان کو نبوت ملنے سے پہلے ہی صادق کا خطاب مل چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ابو جہل کہا کرتا تھا، اے محمد، میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن جو کچھ تم کہتے ہو اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار کھلم کھلا اپنے خاندان والے لوگوں کو یعنی کہ قریش کے مختلف قبیلوں کو جب اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کوہ صفا پر چڑھ کر آواز لگائی، یا صباحا یا صباحا۔ اس پکار پر سب لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی ایک دم اسلام کی دعوت نہیں دے دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سب سے ایک بات پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے پوچھا، کیا اگر میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے گھڑ سواروں کی ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے جواب دیا، ہم نے ہمیشہ آپ کو ہر قول میں سچا پایا ہے، ہم آپ کی بات کا ضرور یقین کر لیں گے۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے اپنی صداقت کی گواہی لی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حق کا پیغام ظاہر کیا تو سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ ایمان لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت کی گواہی دیتے تھے، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ قیصر روم کے دربار میں ابو سفیان سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند سوالات پوچھے گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام عرب سے باہر دوسرے ملکوں کے بادشاہوں تک پہنچانا شروع کیا۔ اس وقت ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں بغض اور عناد رکھتے تھے۔ قیصر نے ابو سفیان سے پوچھا کہ کیا محمد نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے؟ اس پر ابو سفیان چاہتے ہوئے بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکے، اور انہوں نے قیصر روم کو جواب دیا کہ نہیں، محمد نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سچائی اور صدق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی اہم صفت تھی۔ احادیث مبارکہ کی ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں 4 بری خصلتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میں بدکار ہوں، دوسری یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں، تیسری یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، اور چوتھی یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں یہ سب برائیاں چھوڑ دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ نہ بولا کرو۔ چنانچہ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہ بولنے کا عہد کر لیا۔ اب جب رات ہوئی تو اس کا شراب پینے کو جی چاہا اور پھر بدکاری کرنے کے لیے آمادہ ہوا، لیکن جیسے ہی اس کو یہ خیال آیا کہ صبح کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے کہ رات کو شراب پی تھی اور بدکاری کی تھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر سچ بتاؤں گا تو سزا ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ ان دونوں بری خصلتوں سے باز رہا۔ جب رات زیادہ گزر گئی اور رات کا اندھیرا خوب چھا گیا تو اس نے چوری کے لیے گھر سے باہر نکلنا چاہا، لیکن پھر اسی طرح اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح مجھ سے پوچھیں گے کہ چوری کی تھی تو میں کیا جواب دوں گا، کیونکہ جھوٹ بولنے سے تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی اس جرم سے بھی اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ صبح ہوئی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف جھوٹ چھوڑنے سے 4 بری عادتیں میرے اندر سے ختم ہو گئیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہے کہ کسی مومن کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا
جب تک کہ وہ جھوٹ کو ہر طرح سے چھوڑ نہ دے، یہاں تک کہ مذاق اور جھگڑے میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ ایک اور مشہور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کے اندر یہ 4 باتیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے اگر کوئی ایک بات بھی پائی جائے تو بھی اس میں نفاق کی علامت ہوتی ہے۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب کوئی وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے۔ نمبر 3، جب جھگڑا کرے تو حق کے خلاف بات کرے۔ نمبر 4، جب اسے کوئی امانت سونپی جائے تو وہ خیانت کرے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تمام باتیں اس لیے بتا دیں تاکہ ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے تو پہلے اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ اب پروگرام کے اس حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایفائے عہد کے بارے میں بات کریں گے۔ لسنرز، ایفائے عہد کا معنی کیا ہے؟ ایفائے عہد کا مطلب ہے عہد کی پابندی کرنا، یعنی جب وعدہ کر لیا یا کوئی بھی عہد کر لیا تو اب ہر حال میں اپنی کی ہوئی بات پر قائم رہنا۔ کسی شخص سے جو وعدہ یا عہد کیا جائے اس کو پورا کرنا ایک اچھے اور سچے انسان کا خاص وصف ہوتا ہے، اور یہ صفت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں بہت ہی نمایاں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود ہر کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور ہر کیا ہوا عہد نبھایا، بلکہ ہمیں بھی اس بات کی تلقین کی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے خطبے میں یہ الفاظ ضرور پڑھا کرتے تھے: جس میں عہد کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اس اخلاقی پہلو کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے وعدے کو پورا کرنا نہایت ضروری بتایا گیا ہے، اور اس کو ایمان کی علامت بتایا گیا ہے۔ عہد کو اچھی طرح پورا کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ ایفائے عہد کا وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر تھا کہ قیصر روم کے دربار میں ابو سفیان سے قیصر روم نے جن سوالات کے جوابات چاہے ان میں ایک سوال ایفائے عہد کا بھی تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت تفصیل اور وضاحت سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد عہدی نہیں کی۔ صفوان بن امیہ اسلام لانے سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو وہ یمن جانے کے لیے مکہ سے بھاگ کر جدہ آ گیا۔ عمیر بن وہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا کہ صفوان بن امیہ یمن جانے کے لیے جدہ بھاگ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن وہب کو اپنا امامہ عنایت فرمایا اور فرمایا کہ یہ صفوان کے امان کی علامت ہے۔ عمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک لے کر صفوان کے پاس آیا اور اس کو اس کے امان کے لیے یہ امامہ دکھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ صفوان نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی مجھے امان دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ میں نے تمہیں امان دی ہے۔ صفوان بن امیہ سرداران قریش میں سے تھا۔ اس کا باپ امیہ بن خلف جنگ بدر میں مارا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے سخت خلاف تھا اور آخر تک خلاف رہا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر کے مدینہ جا رہے تھے تو انہیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ اس نے کہا، اگر سارا مکہ بھی مسلمان ہو جائے میں پھر بھی مسلمان نہیں ہوں گا۔ چنانچہ فتح مکہ کے روز یہ بھی اپنی جان کے خطرے کی وجہ سے مکہ سے بھاگ گیا۔ اس کا چچا زاد بھائی عمیر بن وہب اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور اس کے لیے امان طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امان دے دی اور علامت کے طور پر عمیر کو اپنا امامہ بھی عنایت فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخلے کے وقت پہنا تھا۔ عمیر صفوان کے پاس پہنچے اور ان کو بارگاہ رسالت میں لائے۔ صفوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 ماہ کی مہلت مانگی تاکہ میں اس معاملے میں بخوبی غور و فکر کر لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں 2 نہیں 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اس کے بعد صفوان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی بیوی پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی۔ لسنرز، یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایفائے عہد کہ جو کہا وہ نبھایا۔ اگر یہ کہا کہ امان دی جائے گی تو پھر اسی طرح سے امان دی بھی۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے اس وحشی کا جس نے غزوہ احد میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اور مسلمانوں کے ڈر سے اب شہر بشہر پھر رہا تھا اور اسے کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی۔ طائف والوں نے مدینہ بھیجنے کے لیے جو وفد ترتیب دیا اس میں وحشی کا نام بھی تھا، لیکن اسے ڈر تھا کہ میں نے چونکہ اسلام کے اتنے بڑے بہادر کو دھوکے سے شہید کیا ہوا ہے، کہیں اس کے انتقام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان مجھے قتل نہ کر دیں۔ لیکن
طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہونے کے باوجود اسے یقین دلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفرا کو قتل نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ اہل طائف کے اس یقین دلانے پر حاضر ہوا اور پھر اسلام لا کر یہیں کا ہو رہا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کفار مکہ کے مقابلے میں اتنی کم تھی کہ ایک آدمی کا اضافہ بھی بہت اہم تھا، لیکن ان پرخطر حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایفائے عہد کی پوری حفاظت فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد ابو الحسین کہیں سے آ رہے تھے کہ راستے میں قریش نے ان کو روک لیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو تو نہیں جا رہے ہو؟ انہوں نے ان لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے یہ کہا کہ نہیں، ہم ان کی مدد کو نہیں جا رہے ہیں، ہم تو مدینہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے ان دونوں سے آپ کی مدد نہ کرنے کا وعدہ لیا اور ان دونوں نے بھی وعدہ کر لیا کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ یہ دونوں حضرات میدان بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور ساتھ ہی جنگ میں شرکت کی درخواست کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد درکار ہے۔ معاہدہ حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مکہ سے جو شخص مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا وہ اہل مکہ کے مطالبے پر واپس کر دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ ابھی لکھا جا رہا تھا کہ سہیل بن عمرو کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے اہل مکہ کی قید سے نکل کر یہاں پہنچے۔ یہ پہلے سے مسلمان ہو چکے ہوئے تھے اور ان کو کفار مکہ طرح طرح کی ایذائیں پہنچا رہے تھے۔ انہوں نے یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان ڈال دیا۔ سہیل نے کہا، یہ پہلا شخص ہے جو عہد نامہ کے مطابق واپس ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو عہد پوری طرح سے لکھا بھی نہیں گیا اور پھر فریقین کے اس پر دستخط ہو جانے کے بعد اس پر عمل شروع ہونا چاہیے۔ لیکن سہیل کا ایک ہی جواب تھا کہ پھر میں کسی بات پر صلح کا کوئی معاہدہ نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل سے کہا کہ اچھا تو تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو، لیکن وہ نہ مانا۔ پھر سہیل نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور اس کے کرتے کا گلا پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے چلا کر کہنے لگے، کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ میرے دین کے متعلق مجھے فتنے میں ڈالیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے جیسے دوسرے کمزور مسلمانوں کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ ہم نے قریش کے ساتھ ایک عہد نامہ کر لیا ہے، اس لیے بد عہدی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھل کر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ وہ ان کے ساتھ چلتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، ابو جندل صبر کرو، یہ لوگ مشرک ہیں۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کی پابندی کرتے ہوئے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہیل بن عمرو کے حوالے کر دیا۔ غرض یہ کہ اس صلح کی ایک شرط جو مسلمانوں پر بہت شاق گزری تھی کہ قریش کا جو آدمی بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آئے گا مسلمان اسے واپس کر دیں گے، لیکن مسلمانوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرط بھی مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہ ہوئی، کیونکہ کوئی شخص مدینہ سے مسلمان ہوتے ہوئے بھاگ نہیں سکتا تھا، کیونکہ مدینہ تو ان کا مرکز ایمان تھا اور مومن ہوتے ہوئے کوئی شخص بھی مرکز ایمان سے بھاگنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور جو لوگ مسلمان ہوتے ہوئے مکہ میں کفار کی ایذائیں سہ رہے تھے جیسے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، تو اگرچہ ان کے لیے اس معاہدے کی روح سے مدینہ میں پناہ گزین ہونے کی کوئی گنجائش نہ تھی، لیکن اللہ کی زمین تو ان کے لیے کشادہ تھی اور وہ کہیں جا کر بھی پناہ لے سکتے تھے، اور مسلمان جہاں بھی جائے گا وہ اپنے نور سے ایمان کو ضرور پھیلائے گا۔ چنانچہ ہوا بھی یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مدینہ تشریف لے گئے تو ایک شخص ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ کی قید سے بھاگ کر مدینہ میں پناہ حاصل کرنے کے لیے پہنچے۔ قریش کے 2 آدمی ان کے پیچھے فوراً مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ معاہدے کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں آدمیوں کے حوالے کر دیا اور ابو بصیر سے فرمایا کہ میں معاہدے کے خلاف نہیں کر سکتا، لہٰذا بہتر ہے کہ تم ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آہوزاری کی کہ مجھے ان مشرکین کی طرف واپس مت بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی اور یہ بھی فرمایا، امید رکھو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرمائیں گے اور نجات کی صورت پیدا فرمائیں گے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں آدمیوں کے ساتھ ہو لیے۔
جب ذوالحلیفہ پہنچے اور جو کھجوریں ان کے پاس تھیں وہ کھانے لگے تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک شخص سے کہا، اے فلاں، میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ تلوار کیسی عمدہ ہے۔ اس آدمی نے تلوار کو نیام سے نکال کر کہا، ہاں واللہ واقعی بہت عمدہ ہے، میں نے بارہا اس کو آزمایا ہے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ذرا مجھے تو دکھاؤ، میں بھی تو دیکھوں کیسی ہے۔ اس احمق نے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار دے دی۔ جو ہی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار پکڑی تو فوراً ایک ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ دوسرا شخص فوراً بھاگ کر مدینہ دوڑتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، خدا کی قسم میرا ساتھی قتل کر دیا گیا ہے اور میں بھی قتل کر دیا جانے والا ہوں۔ اتنے میں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ نے آپ کا وعدہ پورا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے ان کی طرف لوٹا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے نجات دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ماں کی بربادی ہو، اسے اگر کوئی ساتھی مل جائے تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ابو بصیر سمجھ گئے کہ اگر میں یہاں رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے معاہدے کی روح سے مشرکین کے حوالے کر دیں گے، اس لیے وہ مدینہ سے نکل کر ساحل سمندر پر آ کر قیام پذیر ہو گئے اور اس شاہراہ پر مقیم ہوئے جہاں سے قریش کے کاروانے تجارت شام کو آتے جاتے ہیں۔ مکہ کے بے بس مسلمانوں کو جب ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں قیام کا پتہ چلا تو وہ بھی راتوں کی تاریکی میں چھپ چھپ کر ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کسی طریقے سے مکہ سے بھاگ کر یہاں آنے کا موقع ملا۔ چنانچہ اس طرح یہاں پر 70 آدمی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 300 افراد جمع ہو گئے۔ اب ان لوگوں نے قریش کے شام جانے والے ہر قافلے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ قافلے والوں کا مال ضبط کر لیتے تھے، یہاں تک کہ قریش کے تجارتی قافلوں کا وہاں سے گزرنا مشکل ہو گیا۔ قریش نے تنگ آ کر کچھ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجے اور آپ سے قرابت کا واسطہ دیا، اور آپ کو قریش نے تنگ آ کر کچھ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے، قرابت کا واسطہ دیا کہ آپ ان لوگوں کو اپنے پاس مدینہ بلا لیں، اب جو بھی آپ کے پاس جائے گا ہم اس کو ہرگز واپس نہیں لیں گے۔ گویا معاہدے کی اس شرط کو خود قریش کے مشرکین نے منسوخ کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایفائے عہد میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی اہم صفت شجاعت اور بہادری کی بات کریں گے۔ دنیا میں ہر نبی شجاع اور بہادر ہوتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں عزم، حوصلہ، شجاعت اور بہادری پائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی نازک اور مشکل حالات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ مکہ میں کیا کیا ظلم و ستم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کیے گئے، لیکن اس خوف اور اذیتوں بھرے وقت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم اور ہمت سے اسلام کی دعوت کا کام جاری رکھا۔ لسنرز، جیسا کہ ہم اپنے شروع کے پروگرامز میں اس ٹاپک پر بات کر چکے ہیں کہ جب شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی کھلم کھلا تبلیغ کا آغاز کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم کو توڑنے کے لیے مشرکین مکہ نے سب نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تنگ کیا، طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دہشت زدہ اور خوف زدہ کیا، طرح طرح سے ڈرایا اور طرح طرح سے دھمکایا، مگر اللہ کے فضل سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور حوصلے کو توڑ نہ سکے۔ پھر ہم نے یہ بات بھی کی ہے کہ جب مکہ والوں نے بالکل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سننے سے انکار کر دیا تھا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طائف کے سفر کا ارادہ کیا، تاکہ اگر مکہ والے اسلام کی دعوت سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو نہ صحیح لیکن شاید طائف والے اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ لیکن وہاں پر بھی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عزم و استقلال اور شجاعت و بہادری کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی نازک اور مشکل حالات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقلال و استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ مکہ میں کیا کیا ظلم و ستم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کیے گئے، لیکن ان حالات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم اور ہمت سے دعوت اسلام کا کام جاری رکھا۔ طائف میں کیا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا،
اے لوگوں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، فلاح پا جاؤ گے، عرب و عجم تمہارے زیر فرما ہو جائیں گے۔ مختلف معرکوں میں جب غزوہ خندق کی مثال لے لیتے ہیں۔ غزوہ خندق میں جب کہ باہر سے آئے ہوئے کافروں کے 10,000 آدمیوں نے مدینے کا مکمل طور پر محاصرہ کیا ہوا تھا، اس وقت مدینہ کے مسلمانوں کی جو حالت تھی قرآن شریف میں ان کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پھیر گئیں اور دل گلوں تک پہنچ گئے اور اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ یہ اتحادی لشکر راستے میں معلوم نہیں کیا کیا منصوبے بنا کر آیا تھا کہ جاتے ہی حملہ کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ دوسری طرف بنو قریظہ بھی قریش اور اتحادی فوجوں کے ساتھ مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی تحقیق حال کے لیے سیدنا سعد بن معاذ، سیدنا سعد بن عبادہ، سیدنا عبداللہ بن رواحہ اور سیدنا خواد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجا۔ مسلمان اس وقت انتہائی نازک حالات سے دوچار تھے۔ عقب میں بنو قریظہ جن کے حملے کو روکنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان کوئی آڑ نہ تھی، پھر مسلمان عورتیں اور بچے جو کسی حفاظتی انتظامات کے بغیر بنو قریظہ کے یہودیوں کے بالکل قریب تھے، سامنے 10,000 کا لشکر، سخت سردی کی راتیں اور کئی روز کا فاقہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پرسکون حالت میں تھے اور مسلمانوں کو خوشخبری سنا رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ مسلمانوں کی پریشانی کی کیفیت دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اور منہ کپڑے سے ڈھانک لیا اور دیر تک اسی حالت میں لیٹے رہے۔ اب اس کیفیت کو دیکھ کر مسلمانوں کے اضطراب میں کچھ اور زیادہ اضافہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ آپ نہایت پرسکون حالت میں تھے۔ آپ نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا، مسلمانوں، اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کے لیے اپنا دفاعی پروگرام بتایا تاکہ ان کفار سے اچھی طرح سے نمٹا جا سکے۔ جنگ بدر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پرسکون رہے۔ غزوہ بدر میں جب مسلمان گھمسان کی لڑائی میں پناہ کا سوچتے تو فوراً سمٹ کر دامن نبوت میں پناہ لے لیتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر انسان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب بدر میں زور کا رن پڑا تو ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی آڑ میں آ کر پناہ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے۔ چنانچہ ایک روز مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش بنائی۔ ایک روز ابو جہل نے قریشی سرداروں سے مخاطب ہو کر کہا، قریشی ساتھیوں، تمہیں بخوبی علم ہے کہ محمد کس طرح ہمارے دین میں مین میخیں نکالتے ہیں، ہمارے باپ داداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے معبودوں کی تذلیل کرتے ہیں، لہٰذا میں نے یہ تجویز اپنے ذہن میں تیار کی ہے کہ ایک بہت بھاری پتھر لے کر رکھوں گا، اور جب محمد سجدے میں جائیں گے تو میں ان کو اس پتھر سے کچل دوں گا۔ تمام قریش نے جو ابو جہل کے ساتھ تھے اس معاملے میں کہا کہ اے ابو جہل، ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ اس معاملے میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جاتے ہیں تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کو مارنے کے لیے آپ کی طرف بڑھا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ حیران رہ گئے کہ بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے کے، وہ خود پیچھے واپس کو پلٹ رہا ہے اور اس کا رنگ اڑا ہوا ہے، جیسے اس نے کوئی نہایت خطرناک چیز دیکھ لی ہو۔ قریش کے لوگ اس کے پاس آئے اور پوچھا، کیا معاملہ ہے، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ ابو جہل نے نہایت گھبرائی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ میں جب پتھر اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اور آپ پر پتھر پھینکنے لگا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ اس نے کہا، لات و عزا کی قسم، میں نے اس قسم کا اونٹ پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا، اس لیے میں بھاگ آیا ہوں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کے منصوبے بنائے گئے، آپ پر اونٹ کی اوجھ بھی رکھی گئی، آپ کے راستے پہ کانٹے بھی بچھائے گئے، آپ پر پتھروں کی بارش بھی ہوئی، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا۔ لیکن ان تمام حالات کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقامت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آپ صبر اور استقامت سے اور نہایت بہادری سے ان تمام حالات کا مقابلہ کرتے رہے۔ لسنرز، ایک اور روایت میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز قریش کے سردار حتیم میں جمع تھے، میں بھی وہاں موجود تھا۔
ان سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور کہنے لگے کہ اس شخص کے بارے میں جیسا صبر ہم نے کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر طواف کرتے ہوئے مشرکین کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں دینی شروع کر دیں اور تانا زنی کرنا شروع کر دی، جس کا اثر آپ کے چہرے پر دیکھا گیا۔ اس کے بعد جب دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حتیم کے پاس سے ہوا تو مشرکین نے پھر سے آپ پر آوازیں دینی شروع کر دیں اور تانا زنی دینی شروع کر دی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار وہاں سے گزرے تو مشرکین نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں دینی شروع کر دی اور نازیبا الفاظ کہے۔ اب کی بار آپ ٹھہر گئے اور فرمایا، قریش کے لوگوں سنو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل اور ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ سننا ہی تھے کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے اور ان پر سکتہ طاری ہو گیا، اور ان میں سے ایک شخص نے کہا، ابو القاسم واپس جائیے، بخدا آپ کبھی بھی جاہل اور ناداں نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و استقلال کا زبردست اظہار اس وقت ہوا جب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور طرح طرح کی دھمکیاں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو الفاظ ارشاد فرمائے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت اور عزم اور استقلال کی پختگی کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا، اے چچا، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس دعوت حق سے باز نہیں آؤں گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ یا تو اس دین کو غالب فرما دے یا پھر میں اس میں اپنی جان دے دوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و استقلال استقامت ہی تو تھا، اور یہ بہادری ہی تو تھی جس کی وجہ سے تھوڑے ہی عرصے میں اسلام 10 لاکھ مربع میل میں پھیل گیا۔ اور اب ہم پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت داری کے بارے میں۔ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے ان کی نبوت سے پہلے ہی الامین کا لقب دیا تھا۔ الامین یعنی کہ ٹرسٹ وردی، وہ جس کو امانت کے طور پر کچھ بھی دے دیا جائے تو وہ اسے سنبھال کر رکھے اور واپس بخیریت لوٹا دے۔ اس سلسلے میں بہت سے واقعات ہیں، آئیے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے کعبہ کلید کا۔ کعبہ کی کلید برادری حجابہ جاہلیت کے زمانے میں بھی نہایت عزت کی چیز سمجھی جاتی تھی۔ یہ کلید برادری اور دربانی قدیم ترین زمانے سے ایک خاص خاندان میں چلی آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس خاندان کے ایک فرد عثمان بن طلحہ کعبہ کے دربان تھے، انہی کے پاس کعبہ کی کنجی رہتی تھی۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ ہجرت سے قبل ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر اللہ کی عبادت کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے، جو اس وقت تک ابھی حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے تھے، بیت اللہ کی چابی مانگی تاکہ اس کا دروازہ کھول کر اس کے اندر جائیں اور اپنے رب کی عبادت کر سکیں، لیکن عثمان ابن طلحہ نے کنجی دینے سے صاف انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ کچھ نازیبہ الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، کسی روز تم دیکھو گے کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ نے کہا، وہ دن قریش کی تباہی اور رسوائی کا دن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس روز وہ آباد اور باعزت ہوں گے۔ اس کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ مکہ فتح ہوا، اور نہ صرف بیت اللہ کا بلکہ شہر مکہ کا تمام اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا۔ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے بیت اللہ تشریف لے گئے، کعبہ کا 7 بار طواف کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا۔ ایک روایت کے مطابق عثمان بن طلحہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابی لی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بیت اللہ کے اندر رہے اور وہاں جو بت تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس کی چابی تھی اور آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے،
اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہلوں کے سپرد کر دو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت ہو آپ پر، ہم بنو ہاشم کو پہلے سے ہی زائرین کعبہ کو پانی پلانے کی خدمت حاصل ہے، اب کعبہ کی کلید برادری کی خدمت بھی ہمیں ہی دے دیجیے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی خدمت تھی جو آپ کے خاندان کو جا رہی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو اسی وقت کعبہ کی چابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتا، بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش بھی یہی تھی، لیکن حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ ان کو بلایا گیا ہے۔ اس پر عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی انہیں اپنے ہاتھوں سے دیتے ہوئے فرمایا، اے عثمان، اپنی چابی لو، آج وفا اور حسن سلوک کا دن ہے، اس کو لو، یہ تمہارے خاندان میں ہمیشہ موروثی طور پر رہے گی، ظالم کے سوا کوئی بھی تم سے اسے چھین نہیں سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق کی ادائیگی اور امانتوں کی واپسی کے معاملے میں مسلمانوں کو اتنا زیادہ پابند ہونا چاہیے کہ اگر صاحب حق کی طرف سے تلخی کا مظاہرہ ہو تب بھی جس کا جو حق ہے وہ اس کو پورا ادا کر دیا جائے۔ حقوق کی ادائیگی میں کسی حال میں بھی کوتاہی نہ کی جائے، خواہ وہ اپنی طبیعت کے کتنے ہی خلاف ہو۔ امانت کی یہ صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر موجود تھی کہ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا کہ اہل مکہ نے آپ کو الصادق الامین کا لقب دیا تھا، کیونکہ آپ معاملات میں نہایت سچے اور کاروبار میں نہایت دیانت دار تھے، اور اسی وجہ سے لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ آپ کی بعثت سے قبل جب پے در پہ سیلابوں کی وجہ سے بیت اللہ کی عمارت ختم ہو چکی تھی اور قریش نے اس کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، اس کی تعمیر کا طریقہ یہ تھا کہ ہر گروہ اپنے اپنے حصے کے پتھر تراش کر لاتا اور تعمیر میں لگاتا۔ دیواروں کی تعمیر کے سلسلے میں تو کسی قبیلے نے کوئی تنازع کھڑا نہیں کیا، لیکن جب دیوار کعبہ میں حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا تو ہر قبیلے کو اپنی شان اور عظمت یاد آ گئی، اور سب کی یہی خواہش تھی کہ وہی اسے اپنے ہاتھوں سے رکھے، اور سب یہی سوچ رہے تھے کوئی دوسرا قبیلہ اس بارے میں ان پر سبقت نہیں لے جائے۔ یہ اختلاف اور جھگڑا یہاں تک بڑھا کہ بنو عبد الدار اور بنو عدی نے اس کے لیے موت کا حلف اٹھا لیا۔ قریب تھا کہ خون ریزی ہو جاتی اور قتل شروع ہو جاتے ایک دوسرے کے۔ 4-5 روز اسی کشمکش میں گزر گئے۔ آخر ایک قریشی رئیس ابو امیہ بن المغیرہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی عاتکہ کے شوہر تھے، انہوں نے ایک تجویز پیش کی جو کہ سب نے منظور کر لی۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی شخص سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے مسجد الحرام میں داخل ہوگا اسی کا حکم مانا جائے گا۔ اس تجویز کو سب قبائل نے قبول کر لیا۔ صبح سویرے قریش کے سب لوگ بیت اللہ میں جمع ہو گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کے آخری حصے میں بیدار ہو کر عبادت الہی کے لیے مسجد الحرام میں آنے کے عادی تھے، سب سے پہلے اس دروازے سے مسجد میں داخل ہوئے۔ یہ قریش کی خوش نصیبی تھی کہ سب سے پہلے مسجد میں وہ داخل ہوا جس کی خوبیوں کے سب معترف تھے۔ چنانچہ جو ہی سرداران قبائل کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی، فوراً پکار اٹھے، یہ تو محمد ہیں، یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کا ایک بہت ہی اچھا حل پیش کیا جو کہ ہر قبیلے کے سردار کو پسند آیا۔ آپ نے فرمایا، ایک چادر لاؤ۔ جب چادر آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر کے درمیان رکھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہر قبیلے کے سربراہ اس کو پکڑ لیں، یعنی کہ ہر قبیلے کے سربراہ نے چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیا اور جہاں اس کو نصب کرنا ہے وہاں تک اس کو لے چلیں۔ پھر سب مل کر اس چادر کو وہاں لے گئے جہاں تک حجر اسود کو لے جانا تھا۔ اس طرح سب خوش ہو گئے کیونکہ سب کا ہاتھ چادر پر لگ گیا، اور آپس میں غصہ اور نفرت کے بجائے اتحاد و اتفاق اور یکجہتی کے جذبات ابھر آئے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ایک دفعہ خود فرمایا، بخدا آسمان کے مکین بھی مجھے امین جانتے ہیں اور زمین میں بسنے والے بھی مجھے امین تسلیم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ صفوان بن امیہ جو مکہ کا رئیس تھا اور مہمان نوازی میں بھی مشہور تھا لیکن ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 زرہیں طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ جبرن یا توان، یعنی جبرن مانگتے ہو تو میں نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرن نہیں توان۔ ایک روایت میں ہے کہ غصباً یا آریتن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصباً نہیں آریتن، یعنی جتنی لے جائیں گی اتنی ہی واپس کی جائیں گی، اور اگر کچھ ضائع ہو گئیں تو اس کا معاوضہ دیا جائے گا۔ اتفاق سے جنگ کے دوران کچھ زرہیں ضائع ہو گئیں اور جب واپس کرنے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوان تمہاری چند زرہیں کم ہیں، ان کا معاوضہ لے لو۔ صفوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت اور تھا جب میں نے یہ کہا، اب تو اسلام رگ و پے میں رچ بس گیا ہے، اب زرہیں کیا جان کی پونجی بھی حاضر ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی جن لوگوں سے آپ کے تاجرانہ تعلقات تھے وہ ہمیشہ سے آپ کی دیانت اور امانت کا ثبوت پیش کرتے تھے۔ امانت اور دیانت ہی کا ایک پہلو حسن معاملہ ہے۔ تجارت میں اس حسن معاملہ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے بھی اپنے ہر معاملے کو نہایت حسن و خوبی سے نبھایا۔ چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ حسن معاملہ میں اپنی مثال آپ تھے۔ ایک دفعہ ایک بدو اونٹ کا گوشت فروخت کر رہا تھا۔ آپ کا خیال تھا کہ گھر میں کھجوریں موجود ہیں، لہٰذا آپ نے ایک وسق کھجوروں کے عوض گوشت چکا لیا۔ گھر آ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ کھجوریں نہیں ہیں۔ اسی وقت واپس تشریف لا کر گوشت بیچنے والے سے کہا کہ میں نے کھجوروں کے بدلے میں گوشت کا سودا کیا تھا لیکن میرے پاس کھجوریں نہیں ہیں۔ اس پر اس بدو نے شور مچانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اسے سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بددیانتی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا رہنے دو، اسے کہنے کا حق ہے۔ اس شخص نے کئی بار یہ فقرہ دہرایا، لوگوں نے کئی بار روکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہ فرمایا کہ رہنے دو، اسے یہ کہنے کا حق ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت کے یہاں بھیجوایا کہ وہ مطلوبہ قیمت کی کھجوریں حاصل کرے۔ جب وہ کھجوریں لا کر واپس پلٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ تشریف فرما دیکھا۔ چونکہ وہ آپ کے حلم اور حسن معاملہ سے متاثر تھا اس لیے آپ کو دیکھتے ہی بولا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے قیمت پوری دے دی اور بہت اچھی دی۔